بار کی بات ہے اور یہ کہ جادوئی دائرے میں جہاں ہر طرف صبح خوبصورت جگمگاتی روشنیاں بکھرتی تھی 4 پریاں رہا کرتی تھی۔ سلویٰ جنگلات کی پری، ثریا روشنی کی پری، میراث پانی کی پری اور عنبر شعلوں کی پری۔ ہر ایک کے پاس انوکھا جادو تھا جو قدرت کے رنگوں سے جڑا ہوا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر گہرا سایہ چھایا ہوا تھا، لعنت زدہ پہاڑوں میں سے ایک خوفناک دیو مورگرات نکلا۔ اس کی کھال پتھر کی طرح سخت اور آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی اور وہ اوریا کی خوبصورتی سے جلتا تھا، اور اس نے عہد کیا کہ وہ اسے تباہ کر کے دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریکی میں لپیٹ دے گا۔ کالے دیو نے ملکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تمہاری 4 طاقتور پریوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی طاقت خود حاصل کر لوں گا، پھر میں تمہاری سلطنت کے اوپر حکومت کروں گا اور تم مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ثریا کی جادو کی ملکہ نے 4 پریوں کو اپنے محل میں بلایا۔ اس نے کہا، مورگرات کو شکست دینا آسان کام نہیں، لیکن اگر تم سب اپنی طاقت کو ایک ساتھ ملاؤ تو تم کامیاب ہو سکتی ہو۔ الگ ہو جاؤ گی تو وہ تمہیں کچل دے گا۔ پریوں نے عہد کیا کہ وہ ایک ساتھ رہیں گی اور دیو کو روکنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گی۔ کالے دیو کی طرف بڑھنے والے راستے انتہائی خطرناک اور مشکلات تھے۔ وہاں پر مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ وہ مختلف وادیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے سفر کو طے کر رہی تھی۔ جب وہ ایک جادوئی وادی میں سے گزر رہی تھی تو وہاں پر جادوئی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دھند ان پریوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی اور پریوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ جنگلات کی پری نے آگ پری سے کہا، تمہاری آگ بہت خطرناک ہے جو تمام جنگلات کو راکھ بنا دیتی ہے۔ آگ پری کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے جنگلات ہر طرف پھیل کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ روشنی کی پری نے یہ چیز بھانپ لی اور اس نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس دھند کا اثر ہے جو تم پر ہو رہا ہے، اس کو اپنے اوپر ہیوی مت ہونے دو ورنہ ہم کبھی بھی کالے دیو کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ جب ان کے درمیان جھگڑا بڑھنا شروع ہو گیا تو روشنی کی پری نے جادو کیا اور اس کے جادو کے اثر کی وجہ سے ان کا ذہن صاف ہو گیا اور انہوں نے جھگڑا ختم کر کے پھر سے متحد ہو گئیں۔ پریاں کالے پہاڑوں میں پہنچ گئیں تو ایک غار میں سے خطرناک ڈریگن سامنے آ گیا جو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا۔ وہ دیو کا مخافظ تھا۔ یہ ڈریگن پریوں پہ اپنی آگ برسانے لگا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ پری سامنے آ گئی اور اس نے اپنی جادوئی آگ کے ساتھ اس ڈریگن کو شکست دینے کی کوشش کی، اور اس کی مدد کے لیے پانی کی پری بھی سامنے آ گئی اور اس نے جادوئی پانی اس ڈریگن پر پھینکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی آگ کم ہو گئی۔ اور پھر درختوں کی پری سامنے آئی اور اس نے زمین میں سے ایک بڑا سا درخت نکالا جس کی شاخیں خود بخود ڈریگن کے ارد گرد لپیٹنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے برے طریقے سے ڈریگن کو جکڑ لیا۔ اس سے ڈریگن ہل نہیں پا رہا تھا اور اپنے آپ کو ان شاخوں سے بچا نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس درخت کی قید میں آ گیا اور پریوں کو ایک کامیابی ملی۔ وہ پھر سے اس دیو کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ آخرکار وہ دیو کے اندھیرے کے میدان میں پہنچ گئیں۔ مورگرات نے گرج آواز میں کہا، تم نازک پریاں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرا سامنا کرنے آئی ہو؟ وہ ہنس کے بولا، پریوں نے اپنی طاقتیں استعمال کیں۔ سلویٰ نے دیو کے ارد گرد درختوں کے جال بچھائے، بارش نے پانی کی تیز لہریں پیدا کیں، عنبر نے آگ کے شعلے برسائے اور ثریا نے روشنی کی کرنوں سے اندھیرا کاٹ ڈالا۔ لیکن مورگرات اتنا مضبوط تھا کہ اس نے ان کے ہر وار کو برداشت کر لیا۔ اس نے زمین پر زور سے مکہ مارا اور زمین پٹخنے لگی۔ مایوسی کے عالم میں ثریا نے کہا، ہم اپنی طاقتیں ملا کے ایک ایسا جادو کریں گے جو دیو کو ختم کر دے۔ پریوں نے اپنی تمام توانائی جمع کر کے اور ایک حیرت انگیز جادو تخلیق کیا۔ آگ، پانی، روشنی اور قدرت کے جادو نے مل کر ایک رنگین بھنور بنا دیا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ یہ جادو مورگرات پر چھا گیا اور اس نے جادوئی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ دیو کو ہمیشہ کے لیے اس کرسٹل کے اندر قید کر دیا گیا۔
औरैया ने एक बार फिर चमकना शुरू कर दिया। आसमान पर रोशनियों के रंग बिखर गए। चारों परियों को कामयाबी हासिल हो गई। लोग आज भी कहते हैं जब आसमान पर रंगीन रोशनियां नाचती हैं तो वो 4 परियों की कहानी याद दिलाती हैं, जिनके इत्तेहाद ने तारीख को शिकस्त दी और दुनिया को हमेशा के लिए रोशनी के जादू से भर दिया।